یہ ہے حسنین اردو میڈیا۔ الرحمن الرحیم انا له لحافظون صدق اللہ العظیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ نہایت ہی معزز، موقر اور محترم علماء کرام، دانشوران عظام، بزرگوں اور دینی بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، مدرسہ اسلامیہ قاسمیہ کا یہ عظیم الشان جلسہ دستار بندی میں ہم اور آپ تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی اس اجلاس کو بامقصد اور نتیجہ خیز بنائے۔ حق جل مجدہ کے شکر کے بعد میں نہایت شکر گزار ہوں اس ادارے کے روح رواں اور اس کے بانی اور محتمم حضرت مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا، جنہوں نے بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ اس ادارے کو یہاں تک پہنچایا اور آج 32 حفاظ کرام کی دستار بندی کا عظیم الشان اور بڑا خوشنما منظر ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی اس ادارے کو نظر بد سے بچا کر اس کی ترقیات کے فیصلے فرمائیں۔ ابھی آپ حضرات کو جیسا کہ معلوم ہے کہ 11 بجے سے پہلے یہ اجلاس دعا کے ساتھ ختم ہو جانا ہے، اس لیے کہ نماز عشاء نہیں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ وقت پر یہ پروگرام پورا ہو جائے گا، جیسا کہ وقت پر پورا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس اجلاس کے منتظمین مخلصین کو کہ ابھی ایک لمبے عرصے کے بعد اتنا کامیاب جلسہ میں نے آج آپ کے جلسے کی شکل میں دیکھا۔ ابھی کل میں سہرسہ میں تھا رات، تو بدنظمی کی صورت یہ تھی کہ 12 بجے ختم ہونے والا پروگرام رات کے 4 بجے، صبح کے 4 بجے ختم ہوا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ کس کی ترتیب کیا ہے، کس کا عنوان کیا ہے، کس کا وقت کیا ہے۔ تو ظاہر ہے آج کے جلسے جو اصلاح معاشرہ کے نام پر منعقد کیے جاتے ہیں وہ جلسے خود قابل اصلاح بن گئے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ بتایا رات کی تقریر میں کہ جلسے کو کس طرح کیا جانا چاہیے۔ مجھے خوشی ہوئی اور بڑی مسرت ہوئی، اور میں اس جلسے کے تمام منتظمین کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نے ایک تاریخی جلسہ قرار دیا کہ بالکل ہر ایک اپنے اپنے وقت پر شروع کر رہے ہیں اور اپنے وقت پر ختم کر رہے ہیں، اپنے عنوان پر، اپنے انتظام سے، پورے سلیقہ بندی کے ساتھ یہ پروگرام پیش کیا گیا۔ یہ پروگرام نمونہ ہے امت کے لیے، اور یہ پروگرام لائق تحسین اور قابل تقلید ہے۔ میں چونکہ پروگرام لائیو ہو رہا ہے، اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں پورے ملک کے مسلمانوں کو کہ آپ اس طرح کے پروگرام منعقد کریں کہ وہ مغرب بعد شروع ہو اور رات کے 10-11 بجے پورے ہو جائیں، تو اس میں بڑا خیر ہے، بڑا فلاح ہے، اور اس کو نمونہ بنا کر ہمیں پروگرام کرنا چاہیے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحیح بات یہ ہے کہ
दारुल वक्त देवबंद के नहायत ही मुअक्कर और मोहतरम मकबूल उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नौशाद नूरी कासमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया का बड़ा पुरमग़्ज़ खिताब हुआ। हमारे मोहतरम अलहाज निसार साहब का खिताब हुआ और भी दीगर उलमाए किराम के बयानात हुए। तो जाहिर है कि बातें जो आनी थी सब आ गई हैं और इजलास का मकसद भी सामने आ गया। दस्तार बंदी भी आप हजरात ने देख ली, तो अब बात कुछ ज़्यादा कहने की नहीं है। मैं इंशाअल्लाह आखिर में दुआ कराऊंगा, लेकिन चंद बातें जब हमारे नाज़िम इजलास ने मौलाना लुत्फ़ुर रहमान कासमी समदानी अली, जिसकी निज़ामत भी बड़ी मिसाली और तारीख़ी आज मुझे मालूम हुई। जब भी मैं इनकी निज़ामत में प्रोग्राम सुनता हूँ तो दिल लगता है, तबीयत लगती है कि निज़ामत इसी तरह से होनी चाहिए कि आदमी सीधा साधा पुकार दे 1 मिनट 2 मिनट। लेकिन बाज़ हमने देखा जलसों की निज़ामत में तो नाज़िम साहब खुद तकरीर करने लग जाते हैं, वो चीज़ अच्छी नहीं। तो इस इजलास में ये भी खूबी रही कि मौलाना की निज़ामत ने इस इजलास को 4 चांद बख्शा और औकात के मरतब करने के साथ उसको निभाने का भी उन्होंने पूरा ख्याल किया। इसलिए मैं इस उभरते हुए इस नौजवान नाज़िम और इस नौजवान आलिम व फाजिल को मुबारकबाद भी देता हूँ और उनके हक़ में दुआए खैर भी करता हूँ कि अल्लाह ताला उनसे दीन व मिल्लत की खूब खिदमत ले। देखिए, इस पूरी तफसीली तमहीद के बाद मुझे 2-3 बातें मुख्तसर अंदाज में आप हजरात से कहनी है। एक बात तो मुझे आप हजरात से अर्ज करनी है कि देखिए, आपने दस्तार बंदी 32 तलबा की देखी। मैं बड़ा हैरान हूँ, वाक़अतन बहुत हैरान हूँ कि क्या इतने मुख्तसर से अरसे में इतना बड़ा काम 32 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर लिया। ये बहुत बड़ा कारनामा है। मैं समझता हूँ कि ये कम वक्त में इस इदारे ने जो तरक्की की है वो भी एक मिसाली तरक्की है। अल्लाह ताला इस इदारे को, इसीलिए मैंने दुआ की थी कि नजर बद से बचाए। बहुत बड़ा काम हुआ। आप समझते हैं कि 500-600 सफ़हात पर मुश्तमिल कुरान मजीद को अपने सीने में महफूज कर लेना, आप क्या समझते हैं कोई आसान बात? तारीख़ इंसानी में इस कायनात अर्ज़ी पर और इस धरती पर कभी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक किसी भी किताब का मुकम्मल उसके ज़बर ज़ेर पेश के साथ, जज़म और तशदीद के साथ, उसी तरतीब के साथ याद कोई किताब नहीं की गई, न रह सकी। सिर्फ कुरान का मौजज़ा। अभी फुलवारी शरीफ पटना की एक दस्तार बंदी के जलसे में मैं था, बच्चों की दस्तार बांध रहा था, तो मैंने कहा इसे झुक के बांधना पड़ेगा क्या? ये जो मुफ्ती साहब की बेटियां बैठी हैं जुवैरिया, जिन्होंने अभी अस्माए हुस्ना खूबसूरत अंदाज में आपको सुनाया है, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन्हें भी आलिमा सालिहा और दीन की दाइया और दीन व मिल्लत की खादिमा बनाए। ये इस तरह के छोटे छोटे बच्चे, यानी 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल के बच्चों को देखा कि हाफिज कुरान। मैंने कहा 6 साल के बच्चे हाफिज कुरान का? जी हाफिज कुरान। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने बरजस्ता पूछ लिया, पढ़िए सूरह कहफ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। उस बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया। अब 6 साल का बच्चा हाफिज कुरान हो रहा है कि शुक्र के मुसलमानों, जरा तसव्वुर करो कि सिवाय उस कलाम इलाही के मौजज़े के अलावा इसे क्या कहा जा सकता है? इसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ अल्लाह के उस कलाम मौजिज़ का मौजज़ा है कि जो 6 साल के बच्चे के सीने में भी महफूज हो जाता है। याद रखिए, ये कुरान एक ऐसी किताब है कि अल्लाह जिसे चाहता उसे अता करता है। ये हिफ्ज़ कुरान फजल खुदाबंदी है। इंसान की मेहनतों, कोशिशों, निस्बतों की बुनियाद पर हिफ्ज़ कुरान नहीं होता। आपको हैरत होगी कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के शेखुल हदीस अल्लामा मैं खराब चल रहा एक कमी सिर्फ इस जलसे में माइक की है। अल्लाह की जात असल पाक है, वो बेऐब है, कोई चीज बेऐब नहीं होती है।
اس لیے ایک عیب لگنا تھا اور بڑا عیب، اس کو اصلاح ضرور کرنی چاہیے۔ مائک اور آواز اجلاس کی سب سے بنیاد، سب سے اہم چیز۔ کھانا کسی کو نہیں ملے گا تو جلسہ خراب نہیں ہوگا، روشنی کہیں کم رہ جائے گی جلسہ خراب نہیں ہوگا، واش روم 10 کے بجائے 5 رہیں گے، لوگ لائن لگا لیں گے، جلسہ خراب نہیں ہوگا۔ آواز کے بند ہو جانے سے جلسہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز اجلاس کی کامیابی کے لیے آواز ہے۔ اس لیے مائک والوں کا پیسہ کچھ کم کر کے دیجئے، انہوں نے جو گڑبڑی مچائی ہے اس کی وجہ سے وہ قابل سزا ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات سے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے۔ میں اس پر آپ کو واقعہ سنا رہا تھا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے حافظے والے، حافظے کے امام کہہ لیجئے، 500 سال گزشتہ صدیوں میں بھی اتنے بڑے حافظے کا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا۔ مورخین نے لکھا کہ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی اور حافظ ذہبی کے بعد اتنے بڑے حافظے کا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا۔ وہ جو چیز ایک بار سن لیتے تھے زندگی بھر نہیں بھولتے تھے، اگر اچٹتے نظر دیکھ لیا یا سن لیا تب بھی 40 سال اس کو نہیں بھولا کرتے تھے۔ وہ بخاری کے حافظ، وہ مسلم کے حافظ، وہ ترمذی، ابو داؤد، نسائی کے اکثر حصے انہیں یاد، وہ فتح القدیر ہو، ہدایہ ہو، ساری کتابیں انہیں حفظ زبانی یاد تھیں۔ ماں حبیب الرحمن عثمانی دارالعلوم دیوبند کے محتمم کہا کرتے تھے، اگر دارالعلوم کے کتب خانے میں جہاں لاکھوں کتابیں آگ لگ کر جل جائے مجھے کوئی خوف نہیں، کوئی مجھے احساس نہیں، اگر انور شاہ زندہ ہیں کہ ساری کتابیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اتنے بڑے حافظے کا امام، ان کے صاحبزادے مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ میرے استاذ گرامی قدر نے ہم لوگوں سے براہ راست درسگاہ میں کئی بار یہ بات بتائی کہ سنو لوگو، سنو، والد گرامی قدر 3 بار حفظ قرآن کی کوشش کی مگر ناکام رہے، قرآن مجید کے وہ حافظ نہیں بن سکے۔ اندازہ کیجئے اتنا بڑا حافظے کا امام جن کو ہزاروں کتابیں یاد، قرآن کے حافظ نہیں ہو سکے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتے آتا۔ یہ بتانا تھا کہ انور شاہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے۔ دنیا والوں کو بتا دینا تھا کہ لوگوں میں جس کو چاہتا ہوں اسے عطا کرتا ہوں۔ اس لیے اس قرآن کی عظمت و اہمیت اور اس حفظ کی عظمت کو آپ محسوس کیجئے۔ میں آپ سے ایک بات کہوں گا، میرے مرشد گرامی قدر مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے لوگوں سے اس طرح کے جلسوں میں آپ کو بتاتا ہوں، فرماتے تھے کہ لوگوں تم تو لالچ میں ہی کوئی کام کرتے ہو، اس لیے آؤ ایک لالچ تمہیں دیتا ہوں کہ اپنے اپنے بچوں کو، چاہے ایک ہی بیٹے کو، ایک ہی بیٹی کو، ایک بچے کو حافظ قرآن ضرور بنا لو، اور اس لیے بناؤ کہ کل قیامت کے دن یہ حافظ قرآن تمہاری جہنم سے نجات کا، تمہاری شفاعت کا سامان تیار ہو سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ جانتے ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کی جنت کی شفاعت کرے گا۔ آپ اپنی اولاد کو ضرور حافظ قرآن بنائیے، بیٹے کو بنائیے، بیٹی کو بنائیے، پوتے کو بنائیے، پوتی کو بنائیے، نواسے کو بنائیے، نواسی کو بنائیے، آپ اپنے رشتہ دار کو اعزاء اقربا میں بنائیے، پڑوس کے لوگوں کو بنائیے، وہ بھی کوئی نہ ہو اگر آپ کے لیے کسی غریب بچے کو آپ بنا لیجئے۔ مولانا مفتی اسحاق صاحب سے کہیے کہ مفتی صاحب اپنے مدرسے میں ایک بچے کو آپ کے میں حافظ قرآن بنانا چاہتا ہوں، کیا خرچ ہے؟ وہ بتائیں گے کہ 12,000 سال کا خرچ ہے، 15,000 خرچ ہے، مجھے نہیں معلوم کتنا خرچ ہے۔ ایک سال ایک بچے کا کیا خرچ ہے؟ 12,000 فرض کر لے۔ مفتی صاحب بھی اتنے نیک ہیں بیچارے، ان کو یہ بھی خبر نہیں ہے ایک سال میں ایک بچے کا کتنا خرچ ہے۔ یہ ان کی سادگی دیکھیے کہ چندوں پر دھیان اور نگاہ نہیں ہے، کام پر نگاہ و دھیان ہے۔ اللہ اسے نیک اور صالح نوجوان کو قبول فرمائے۔ بڑی بات ہے۔ ویسے میں کہتا ہوں اپنے تجربات سے، ایک سال میں ایک بچے پر 12,000 روپے کا خرچ آتا ہے۔ آپ مفتی صاحب سے جا کر کہیے کہ مفتی صاحب ہم ایک بچے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں، یہ 12,000 روپے ایک سال کا ایک بچے کو میرے نام رجسٹرڈ کر دیجئے، یہ ہے عبداللہ، یہ میں پڑھاؤں گا اس کو، وہ 3 سال میں بنے، 2 سال میں بنے، 4 سال میں بنے، آپ ہر سال 12,000 دیجئے۔ اگر وہ بچہ 3 سال میں بن گیا تو 36,000 میں آپ نمٹ گئے، اور اگر وہ بچہ 4 سال چلا گیا تو ظاہر ہے کہ 48,000 میں ظاہر ہے اس بچے نے آپ حافظ قرآن بنا سکتے۔
नहीं, ये भी चालू है। तो बहरहाल हर बार जब जब रुकेगा 1,000 इसका काटते जाइए, जरा लिखते रहिए इसको कितनी बार आवाज जा रही है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि देखिए यहाँ 12,000 रुपए में आपने साल का दे दिया, 2 साल में 3 साल में बच्चा हाफिज हो गया, 36,000 में हो गए, 4 साल में बन गया कोई बच्चा, 48,000 लग गए। कितना सस्ता सौदा है जन्नत का। ऐ लोगों जरा तसव्वुर तो करो कि जहां पूरी दुनिया की दौलत भी अगर कदमों में रख दे खुदा के दरबार में, उस दिन कोई सुनने वाला नहीं होगा। आज दुनिया में ये सस्ता सौदा हमारे हाथ में, हम 36,000 48,000 में अब हाफिज कुरान तैयार कर सकते हैं, जो मेरी शफाअत और नजात का सामान कल क़यामत में हो जाएगा। मेरे भाई हम तो सुनते हैं एक कान से, निकाल देते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए मैं आप हज़रात से अर्ज करूंगा कि लोगों ये अहद करके उठो हर आदमी यहाँ से कि मुझे एक बच्चे को हाफिज कुरान जरूर बनाना है, और मदरसे के एक बच्चे की मैं कफालत करके एक बच्चे को जरूर हाफिज कुरान बनाना है, ताकि कल क़यामत के दिन हमारे लिए नजात और शफाअत का सामान हो। तो मेरे भाइयों बताइए, आप हज़रात तैयार हैं कि एक एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाकर जरा बताइए। ये पीछे वाले हाथ भी नहीं उठा रहे, इतने सच्चे पक्के मुसलमान हैं बेचारे। बनाएंगे आप हज़रात? नहीं हुआ तो मुर्दा मुसलमान की अलामत। मैं कब्रिस्तान में हूँ या किसी जिंदा इंसानों के बीच हूँ? अरे बनाएंगे आप हज़रात इंशाअल्लाह? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक एक बच्चे अल्लाह के दरबार में आपने उठाया है, इस अहद को पुख्ता कीजिए। कल क़यामत में मुझसे आप मिलेंगे कि मौलाना शमशाद रहमानी आपने अजीब नुस्खा कीमिया मुझे बताया था, जिस नुस्खे कीमिया ने मुझे जहन्नम से बचाकर जन्नत में पहुंचाया है। आप मुझे कहेंगे कि काश ये कर लिया। वो लोग करूंगा कि आप हज़रात मुफ्ती साहब से मिलिए और हर आदमी अपनी तरफ से एक महीने का तो 1,000 रुपए हुआ, कोई सामान नहीं, खामोशी से कर गुजरिए आप इस काम को, ताकि कल क़यामत के दिन रुसवाई का सामान न हो। याद रखिए हमारी बहुत सी इबादतें हो सकती हैं। हम सोच रहे होंगे दिल दिल में मेरे पास बड़ी रियाजतें, बड़े मुजाहदे, बड़ा तहज्जुद, बड़ा विर्द वजीफा, बड़ी तिलावत, बड़ा इस्तिग़फ़ार, बड़ा दरूद शरीफ, हमारे पास बड़ी खिदमत का मरकज है। लेकिन मेरे भाइयों आप नहीं जानते कि ये खिदमत अल्लाह की नज़र में कितना मकबूल है। मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम। वह जुबैदा हारून रशीद की बीवी जिसने नहर जुबैदा खुदवा कर इराक बगदाद से लेकर मक्का और मदीने के हुज्जाज को पानी मयस्सर कर दिया था, अंदाजा कीजिए उसकी जन्नत में कौन सी दुश्वारी हो सकती थी। लेकिन उनके मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, जुबैदा से पूछा, जुबैदा क्या हुआ? कहा अल्लाह ने माफ कर दिया। पूछा तुम्हें तो माफ करना ही था, अल्लाह को इतना बड़ा नहर जुबैदा का काम तुमने किया। उन्होंने कहा कि नहर तो काम नहीं आया, मगर अल्लाह ने कहा कि जुबैदा तुम खाना खा रही थी और अल्लाह के मुअज्जिन ने, सदा देने वाले ने अल्लाहु अकबर की सदा लगाई थी। जब तुम्हारे कान में मुअज्जिन की आवाज पहुंची तो तुम्हारा सर दुपट्टे से खाली था, घर में तुमने अपने सर पर दुपट्टा डाल लिया था। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह के नाम की अजमत का ख्याल किया, इस बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। तो भाइयों बड़ी बड़ी इबादतें रह जाती हैं, किसी छोटी सी इबादत से नजात का सामान हो जाता है। इसलिए हमें इस नजात के सामान को जरूर अपनाना है इंशाअल्लाह। अपनाएंगे भाई इंशाअल्लाह। दूसरी बात जो मुझे आप हजरात के सामने अर्ज करनी है, देखिए ये बच्चे जहां हाफिज कुरान बनते हैं उसको मदरसा कहते हैं। ये मदरसा इस्लामिया कासमिया मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम की तरफ मंसूब है। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये सिफत याद रख, बहुत अच्छी तरह ज़हन में रखिए कि अगर ये मदारिस इस्लामिया न होते, इसका वजूद, इसका तशख्खुस न होता, तो इस मुल्क के मुसलमानों के ईमान का, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ न हो पाता। 1857 के हालात और फिर 1866 के क़याम दारुल और फिर उसके बाद सिलसिला बसिलसिला सारे इदारों के क़याम ने इस मुल्क के मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया और उसका सामान फराहम किया। इसलिए हमें अपने इन मदरसों की कद्र करनी चाहिए और इस मदरसे की अजमत का लिहाज करना चाहिए। और भाई माइक सारा आप लोग जाने लगे
تو بہرحال تو عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے کہ مدارس اسلامیہ نے اس کے تحفظ کا سامان کیا. آپ دیکھیں گے اس ملک کی تاریخ ذرا غور سے سنیں. 1866 1757 جہاد پلاسی سے لے لیجئے 100 سال کی مسلسل شکست خوردگی. 1857 کی جہاد شاملی، 1866 کا دارالعلوم دیوبند کا قیام، اور اس کے بعد لگاتار آپ دیکھیے 1880 میں، 1901 میں، 1921 میں، پھر تقسیم ہند کا معاملہ 1947 میں، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اس آزاد ہندوستان میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو فسادات 18,000 فسادات پیش آئے. اور ان 18,000 فسادات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا. اگر آپ دیکھیں گے تو آپ نے دیکھا کہ جہاں اس ملک کی آزادی کے لیے 56,000 لوگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، 27,300 علماء ہیں مدارس کے جنہوں نے قربانیاں پیش کی. ملک میں 56,000 کی قربانی اور اس میں 27,300 علماء ہیں. نصف سے بھی زیادہ، نصف کے قریب. آپ اندازہ کیجئے یہ تعداد کیا بتاتی ہے، یہ تعداد کیا بتا رہی ہے آپ کو. 1947 کی رہنمائی اور اس وقت ملک میں یہاں کے تحفظ کا سامان، فسادات کی روک تھام کے لیے میدان عمل میں آنا، وہ ساری تاریخ آپ کے سامنے نگاہوں. پھر اس 18,000 فسادات کی روک تھام، چاہے وہ مظفر نگر کا فساد ہو، میرٹھ ملیانہ کا فساد ہو، یا بھاگلپور کا فساد ہو، یا چھوٹے بڑے جتنے روز فسادات ہو رہے، اگر آپ نظر اٹھائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہاں مسلمانوں کے علماء نے، ان کے قائدین نے، ان کے دانشوران نے ملک و ملت کے، مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں آئے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کو وہاں نہیں ملے گا، آپ کو وہاں نہیں ملے گا. وہاں ایم ایل اے صاحب کہاں غائب نظر آئیں گے، ایم پی صاحب کہاں غائب نظر آئیں گے. آپ کو نہیں ملے گا کہ منتری صاحب کہاں چھپے پڑے ہیں، اس وقت کوئی نظر نہیں آتا. ساری فسادات کی تاریخ یہ بتاتی ہے. انہی علماء نے ان قربانیوں میں، ان فسادات میں وہی آگے بڑھ کر ملک و ملت کی حفاظت کا سامان کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آپ مدارس کو مضبوط کیجئے، اس کی تعلیم کو مضبوط کیجئے. تیسری بات جو مجھے کہنی ہے، مدارس میں یا مستقل جو تعلیم کا معاملہ آپ دیکھیے، مدارس نے روشنی بخشی ہے اس ملک کو. تعلیم، آج آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے یہاں کے مدارس کو بند کرنے اور ان کے تنخواہوں کو روکنے کا جو نظام بنایا، کتنا بڑا نقصان ان مدارس کا ہے. جو علم کا چراغ جل رہا تھا اسے بھی بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ظاہر ہے کہ آپ حضرات کو غور سے اس میں دیکھیے کہ کیا چیزیں. میں تو حکومت سے کہتا ہوں کہ حکومت والوں کو کان کھول کر یہ سننا چاہیے کہ یہ مدارس اسلامیہ ملک کے لیے، صوبے کے لیے محسن ادارے ہیں، یہ احسان کرنے والے ہیں. جہاں جہاں علم کا چراغ آپ روشن نہیں کر پاتے ہیں، یہ معمولی تنخواہوں میں یہ علماء اور یہ ائمہ مکاتب قائم کر کے، مدرسے قائم کر کے کیسے کیسے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ان کی جہالت کو دور کر رہے ہیں. آپ نہیں جانتے. لوگوں، آپ یہ سمجھتے ہوں گے آپ پٹنے سے قریب ہیں، مظفر پور میں ہیں، آپ کیا مدارس، مساجد، مکاتب، مراکز قائم ہیں، آپ کے یہاں اسکول، کالج، یونیورسٹیاں ہیں، آپ پٹنے اور مظفر پور سے استفادہ کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں بڑی اچھی صورت. آپ کو حیرت ہوگی کہ ملک کی اور اس صوبے کے ہر ضلع اور گاؤں کی یہ صورتحال ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ صورتحال یہ ہے، ابھی ارریہ میں ایک مقام پر درخواست آئی ہے ہمارے شریعہ میں، ہمارے یہاں 2 گاؤں کے نام سے، ایک رحمت پور اور دوسرا کھگرولی، نہیں دھمڑا. ایک رحمت پور اور دوسرا گاؤں دھمڑا. 2 درخواست آئیں کہ یہ دونوں گاؤں ایسے ہیں کہ جہاں آج بھی کوئی امام نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی مکتب نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں کہ نماز جنازہ پڑھا سکے یا کسی کا نکاح پڑھا سکے، بچہ پیدا ہونے والے کے کان میں اذان و اقامت کہہ سکے. اس کا بھی آدمی نہیں اس آبادی میں. مجھے یقین نہیں آیا. میں نے سوچا شاید یہ درخواست صحیح نہیں ہے، کچھ بڑھا چڑھا کر لکھا گیا. میں نے اس کی درخواست کو رکھ لیا نکال کر. میں نے کہا اس کا معائنہ جائزہ میں خود کروں گا. جب میں اس علاقے میں گیا، ابھی 4 مہینہ پہلے کی بات ہے، تو میں وہاں کا خود معائنہ اور جائزہ کیا.
واقعتاً جب دیکھا تو جیسی درخواست میں باتیں لکھی وہ اسی انداز سے میں نے پایا کہ وہ 10 کلومیٹر اطراف میں چاروں طرف برہمنوں کی آبادی ہے اور وہاں کوئی مسلمان نہیں رہتے، یہی 35 گھرانوں کی یہ آبادی ہے، وہ لوگ رہتے ہیں۔ اس آبادی میں ایک بھی عالم نہیں، ایک بھی پڑھا لکھا نہیں، یعنی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے 10 کلومیٹر دور سے کسی عالم یا حافظ یا پڑھے لکھے کو بلا کر وہ لوگ نماز جنازہ کا انتظام یا نکاح وغیرہ پڑھواتے ہیں، یہ سارا کام اسی سے کرتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آج بھی ایسی آبادی، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ الحمدللہ پہلی کوشش میں وہاں پر 2 مکاتب قائم کیے گئے دونوں آبادی میں، اور حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے فرمایا یہ سن کر کہ صرف بچوں کو نہ پڑھایا جائے بلکہ وہاں بڑوں کو بھی پڑھایا جائے، انہیں سکھایا جائے، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، نماز بھی، تعلیم بھی، ہنر بھی، بچوں کو کچھ چیزیں سکھا دی جائیں تاکہ ان کا ذریعے معاش بھی کچھ ہو سکے۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ وہ آبادی ہے کہ جہاں ان کے پاس اپنی زمین و مکان بھی نہیں، وہ سرکاری کسی زمین پر بسے ہوئے اور آباد ہیں، کوئی راستہ نہیں وہاں پہنچنے کا۔ میرے بھائیوں یہ 1-2 آبادی نہیں، مثال میں نے دی، ابھی 4 مہینہ پہلے اس طرح کے کام کیے گئے، اس طرح کے بے شمار آبادیاں۔ اس لیے آپ اس جہالت کو دور کرنے اور علم کا شمع جلانے کی کوشش کیجئے اور جلانے والوں کا ساتھ دیجئے، اس کا تعاون کیجئے، ان کا ہاتھ آپ پکڑیے اور اس کی نصرت و مدد کیجئے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ اس لیے کہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں یا تو عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ یا سننے والے بن جاؤ یا اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یاد رکھو اس کے علاوہ 5واں کچھ مت بننا ورنہ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گی۔ جو لوگ مدارس سے، مکاتب سے چلتے ہیں، کڑتے ہیں، بدگمانی رکھتے ہیں، اسے بند کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اس سے نفرت رکھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار ہیں یا اس کے لیے فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں یا اپنے اختلاف کو مدارس، مساجد، مقابر، عیدگاہوں پر لے جاتے ہیں، وہ سارے خود تباہ نہیں ہوتے، ان کی نسلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، ان کی دنیا نہیں برباد ہوتی، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ وہ دنیا میں صرف ذلیل و رسوا نہیں، آخرت کے میدان محشر میں بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے کہوں گا کہ آپ حضرات مدرسے کے لیے مضبوط پیلر بنیے، اس کو طاقت دینے والے بنیے، معاون بنیے۔ یہاں مدرسہ جب قائم ہوا ہے اور اتنے کم وقت میں اتنا عظیم الشان نتیجہ اور اتنا مضبوط انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، ظاہر ہے ہم سب کے حوصلہ دینے کی ضرورت ہے اور ہم سب کو انہیں مبارکباد دینے کی ضرورت ہے کہ ادارے کو مزید مستحکم کیجئے، طاقت بخشیے۔ جب ادارے ہوں زبان باقی رہے گی، جب ادارے نہیں ہوں گے اس ملک میں ہمارا وجود بھی نہیں رہے گا، تشخص بھی باقی نہیں رہے گا، ہماری تہذیب باقی نہیں رہے گی، ہمارا دین و ایمان باقی نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں آج جس تیزی کے ساتھ ارتداد کی لہریں اٹھ رہی ہیں وہ تعلیم کی کمی اور تربیت کے فقدان کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتے ایمان و یقین کیا ہے اور اس دولت کی اہمیت کیا، ایمان کی عظمت کو، ایمان کی طاقت کو، ایمان کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو ہمارے بچے، ہماری بچیاں نہیں سمجھ پا رہے، اس لیے ارتداد کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ ورنہ ہمارے اکابر آپ نے دیکھا کہ ہمارے بڑے نماز نہ پڑھیں، ایمان سے پھر جائیں، ارتداد تک چلے جائیں، یہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ کیوں ہو رہا؟ سمجھ لیجئے اس بات کو۔ میرے بھائیوں ہم نے اپنے بیٹوں سے یہ نہیں کہا، اپنے بچوں سے اے میرے دلارے بیٹے، اے میرے دلارے بیٹے، بلال حبشی کی تم اولاد ہو، وہ بلال جو تپتے ہوئے ریت پر عہد عہد کا نعرہ تو بلند کرتے تھے اور اپنے پسینے نہیں لہو سے اس ریت کو ٹھنڈا کر دیا کرتے تھے، مگر ایمان کا سودا نہیں کیا۔ تم انہی کی اولاد ہو، اس لیے تم اپنی عزت، آبرو، جان و مال سب کچھ بھی گنوا دو مگر اپنے ایمان کو مت گنوانا، یا آپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی۔ آپ ہماری ماؤں سے میں کہوں گا انہیں اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہیے اے میری دلاری بیٹی، اے میری پیاری بیٹی، یاد رکھو تم سمیہ کی اولاد ہو، جس سمیہ نے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے تو قبول کر لیے اور اپنی جان تو دے دی۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ سمیہ ایک بار پھر جاؤ کلمے سے ورنہ تمہیں 2 ٹکڑے کر دیں گے، لیکن آپ نے سنا کہ سمیہ نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا ابو جہل تم ایک جان کے لیے
اللہ نے اگر مجھے 100 اور 1000 جانیں دے اور میرے جسم کے جتنے بال ہیں ان تمام بالوں کے برابر مجھے جان عطا کریں اور ہر جان اللہ کی راہ میں مجھے قربان کرنا پڑے، سمیہ اس کے لیے تیار ہے، مگر دولت ایمان سے سمیہ نہیں پھر سکتی۔ ہمیں بتانا ہوگا اپنی بیٹیوں کو کہ میری بیٹیاں تم اسی سمیہ کی اولاد ہو، تم کیسے ایمان لے سکتے ہو؟ یہ بتایا نہیں ہم نے۔ ہم اپنے موبائل میں، اپنے لہو میں، لعب میں، لا یعنی کاموں میں، تجارت اور فیکٹری اور کارخانوں کی اور اپنے کاروبار کی مشغولیات میں، گپ شپ میں، دوستی اور یاری میں ہم نے اپنا وقت لگایا۔ اپنی اولاد کی تعلیم میں، اس کی تربیت میں، ان کے روشن مستقبل میں، ان کی آخرت کو سنوارنے میں ہم نے اپنا وقت لگانا چھوڑ دیا۔ ہماری ذمہ داری ہے مکتب سے آنے والا بچہ، مدرسے سے لوٹ کر آنے والا بچہ، اسکول اور کانوینٹ سے آنے والا بچہ کافی نہیں ہو گیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے ان کے سبق کو، ان کے ٹاسک کو، ان کے ورک کو دیکھیے وہ کیا کر رہا اور کیا نہیں کر رہا، کہاں جا رہا اور کہاں آ رہا، اس کا پورا نظام آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اس کے پوری حرکت پر آپ کی پوری نگاہ ہونی چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ بہرحال چوتھی اور آخری بات جو مجھے کہنی ہے اور یہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ میرے بھائیوں دیکھیے آج ملک کے جو حالات ہیں یہ حالات مشکل ہیں، ایمان پر صرف حملہ نہیں، ضمیر پر صرف حملہ نہیں، تہذیب پر صرف حملہ نہیں، ہمارے اداروں پر صرف حملے نہیں، ہمارے افراد و اشخاص پر صرف حملے نہیں، بلکہ سرے سے ایمان اور اسلام کے وجود کو اس ملک سے مٹا دینے کی کوششیں ہندوتوا نے کر رکھا ہے، جس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن کہ انہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ مسلمان کریں یا اپنے گھروں میں بند ہو جائیں، دو راستے، لیکن یاد رکھیں گھروں میں بند ہونا ہے تو اس کا حل نہیں، اس کے مقابلے کی ضرورت، مقابلے کی دو راستے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے تاریخ بتاتی ہے کہ 1857 میں انگریزوں سے مقابلے کے لیے مسلمانوں نے یہ راستہ اختیار کیا تھا، اس ملک کے تمام شہری نے، ہندو مسلمان سب مل کر انہوں نے لڑائی لڑی اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے۔ جب دیکھا کہ ہم اس میں ناکام ہو گئے تو پھر انہوں نے ادارے قائم کیے، لیکن آپ نے دیکھا چند سالوں بعد قائم کی۔ سمجھیے بات کو، جب حالات آتے ہیں، آندیاں آتی ہیں، طوفان بلاخیز آتا ہے، اسے گزار دینا چاہیے کہ وہ گزر جائے۔ جب وہ گزر جائے پھر اس کے بعد کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کا راستہ صرف اور صرف تعلیم کے بغیر آپ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، صرف تعلیم ہی اس کا واحد حل ہے۔ لائف ٹائم اگر کوئی حل تلاش کرنا چاہتے ہیں تو تعلیم ہے کہ تعلیم کے زیور سے اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو، اپنے سماج کو آراستہ کر دیجیے۔ اسلام اقرا کا پہلی وحی ہے، انما بعثت معلما، آقا و مولا سرکار دو عالم کا اعلان امتیاز و افتخار اور تمغہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا میں معلم پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اسلام نے پوری دنیا میں علم کو عام کیا، فنون کو ایجاد کیا، ترجمے کیے، مکہ اور مدینہ اور بصرہ اور کوفہ اور بغداد پھیل گئے، علوم سے بھر گئے۔ آپ نے دیکھا خلافت بنو عثمانیہ کو، خلافت بنو عباسیہ کو، سارے کے سارے علوم اور فنون کے ترجمے ہوتے چلے گئے۔ یہ اسلام کا مزاج تھا در حقیقت، لیکن سمجھنا اصل یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ آج ان چیزوں سے دور چلے گئے، ان چیزوں سے آپ دور چلے گئے۔ آپ نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ شیخ الہند نے مالٹا کے جیل سے آنے کے بعد یہی تو کہا تھا کہ اگر قرآن کو نہ چھوڑتے تو آج یہ ذلت و پستی نہ ہوتی۔ صرف ایک یہی وجہ ہے، ہم میں قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا اور نہ انتشار و اختلاف ہمارے جڑوں میں گھس گیا، ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا۔ ظاہر ہے اس بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم کو اگر اپنا لیں پوری قوت کے ساتھ۔ آج تعلیم کی صورتحال اس قوم کی کیا ہے؟ 48% مسلمانوں کے بچے آج جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، نہ خاندان، وہ الف با بھی نہیں جانتے، 52% پڑھے لکھے۔ اب اگر اس کا جائزہ لیں تو اس میں سے بھی آپ دیکھیں گے کہ 10ویں تک پہنچتے پہنچتے ہمارے 17 بچے رہ جاتے، گریجویشن تک پہنچتے ہوئے 4% بچے رہ جاتے۔ جب 4% بچے گریجویشن تک پہنچ رہے ہیں تو اعلیٰ تعلیم کے لیے ظاہر ہے کہ کیا ہوگا۔ پھر بھی ہم تلاش کرتے ہیں ہمارا IAS، ہمارا IPS نظر آئے، ہمارا انجینئر اور ڈاکٹر نظر آئے، ہمارا CA اور چارٹر اکاؤنٹ نظر آئے۔
بتائیے کیا یہ ممکن ہے جب 4% آپ کا گریجویشن پاس کر رہا اور اعلیٰ تعلیم میں جا رہا ہے تو اندازہ کیجئے آپ، یقین تصور کیجئے کیسے نظر آئیں گے؟ 96% جو لوگ ہیں ان کے نظر آئیں گے یا آپ کے نظر آئیں گے؟ اس لیے آپ اپنی تعلیم کو بڑھائیے، اپنی تعلیم کو بڑھائیے اور اس کی پوری نگرانی کیجئے کہ معاشرے کا ایک بچہ بھی تعلیم کے وقت راستے پر، چوراہے پر، گلیوں میں، باغوں میں، پھلواری میں، میدان میں کھیلتے، کودتے، چلتے، پھرتے اگر نظر آ جائے، آپ ان کے گٹے کو تھام لیجئے اور اس کو پوچھئے کس کا بیٹا ہے، اس کے گھر لے جائیے، یہ کیوں نہیں پڑھ رہا، اس کا حل کیجئے۔ اگر آپ اس طرح حل کریں گے تب کام ہوگا۔ آپ اپنے بچے کو پڑھا لیں کافی نہیں ہوگا، سماج کے ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر سماج کے ہر بچے کو تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ جا کر کسی مقام پر پہنچیں گے۔ ایک بات اور کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ میرے بھائیوں یاد رکھیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی آپ کو نظام بنانا پڑے گا۔ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے کیسے ہم پہنچائیں، شروع سے اس کا نظام، اس کا لائحہ عمل، آپ کو اسلامی ماحول میں ادارے بھی قائم کرنے پڑیں گے۔ اسکول ہے، آپ ظاہر اسلامی ماحول میں دینیات کے نظام کے ساتھ ایسے اسکول، کالج جو جن کو اللہ نے دولت دی، ثروت دی ہے، انہیں چاہیے کہ ایسے اسکولز قائم کریں۔ کارخانے اور فیکٹریاں تو بہت قائم ہو گئی مگر ادارے کم قائم ہوئے۔ پورے ملک میں ہم ڈاکٹر تو بنانا چاہتے ہیں اپنی بیٹیوں کو اور اس کی سخت ضرورت ہے۔ پورے ملک ہندوستان میں صرف 2 میڈیکل کالج لڑکیوں کے لیے ہے، کیا 2 کالج سے کیا ہو جائے گا پورے ملک کے انسانوں کا، مسلمانوں کا؟ اس لیے میرے بھائیوں اداروں کے قیام کی ضرورت ہے۔ جنہیں اللہ نے صلاحیت یا دولت کچھ بھی عطا کیا ہے انہیں چاہیے کہ اداروں کے قیام و استحکام کی طرف بڑھیں۔ اس ملک کی ملت کا اور اس ملت کے گیسوں کے سنوارنے کا، اس ملک میں عزت اور سربلندی کا، افتخار و وقار کا یہی ایک راستہ ہے، تعلیم اور معیاری تعلیم اور اعلیٰ تعلیم۔ جب اس رخ پر ہم چلیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، دیر صحیح لیکن ہم کسی راستے پر پہنچیں گے اور کہیں تک ہم پہنچ کر دم لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس مدرسے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس موقع پر یہاں سے جو پیغام ملا ہے اس کو لے کر جب جائیں تو ہمیں اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الراحمین یا اکرم المکرمین یا شافع الشافعین، یا اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، اللہ ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اس اجلاس کو قبول فرما، اس اجلاس کے منتظمین کو قبول فرما، معاونین کو قبول فرما، مخلصین کو قبول فرما، محبین کو قبول فرما۔ یا اللہ مدرسہ اسلامیہ قاسمیہ کی خدمات کو قبول فرما، یا اللہ ان کے اثرات و رسوخ میں اضافہ فرما، یا اللہ لوگوں کے قلوب کو اس ادارے کی طرف متوجہ فرما، یا اللہ اس پورے علاقے کا، یا اللہ اس ادارے کو مرکز رشد و ہدایت بنا، اور اطراف میں نہیں پورے بہار اور ملک میں اس کے فیض کو عام و تام فرما۔ یا ارحم الراحمین مولانا مفتی اسحاق صاحب کی مدد فرما، اللہ غیب سے ان کی نصرت فرما، اللہ انہیں اچھی خدمت لے۔ یا ارحم الراحمین اس ادارے کے تعلیمی تعمیری ترقیات کے فیصلے فرما، اللہ ظاہری و باطنی فیض و برکات سے مستفیض فرما۔ یا ارحم الراحمین اس ادارے کے ذمہ داران و اراکین کو قبول فرما، اساتذہ کو قبول فرما، طلبہ کو قبول فرما، معاونین اور امداد کرنے والوں کو قبول فرما۔ امین ہمارے بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما، مقروضوں کو پردہ غیب سے ادائیگی قرض کی صورت پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین بے اولاد کو اولاد صالح نصیب فرما، یا اللہ جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں انہیں اولاد نرینہ سے سرفراز فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین آخرت کی تمام منزلوں میں ہمیں کامیاب فرما، یا اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرما، آخرت میں بھی ذلت و رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اس آبادی پر رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، عافیت کا نزول فرما۔ یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو قوت جسمانی و روحانی سے سرفراز فرما، اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، اتباع سنت حبیب نصیب فرما۔ یا اللہ صراط مستقیم پر ہم سب کو گامزن فرما۔ یا اللہ ہماری عورتوں میں دین کو زندہ فرما، ہمارے مردوں میں دین کو زندہ فرما، ہمارے بچوں اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔